اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سب بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اللہ کی طرف سے، غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا کہ اے میرے نبی، میرے ان بندوں سے کہیے کہ میرا جو کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا اپنے دوسرے مسلمان بہن کی مدد کرتا ہے دنیا کی ضروریات میں، جب تک وہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے ضرورت کے لیے خود سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور جب یہ بندے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے یا اللہ کی کتاب کی تعلیم لینے کے لیے اپنے گھر کے باہر پہلا قدم ڈالتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، جتنا راستہ میرا بندہ علم سیکھنے کے لیے طے کر رہا ہے اپنے پروں کو بچھا دو تاکہ میرا بندہ سکون سے اس راستے پر سے چلتا جائے، اور میرے بندے کے لیے جنت کے ایک راستے کو آسان کر دو تاکہ میرا بندہ میری کتاب کے تعلیم کے لیے جو باہر نکلا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم کے لیے، جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا اللہ نے تمام فرشتوں کو، کتنے فرشتے اللہ کے گنتی ہے کسی کے پاس؟ اس کی گنتی کا اندازہ لگانے ایک حدیث دیکھیے کیسی ہے، سنا دوں۔ بیت المعمور، کعبۃ اللہ کے اوپر جنت میں اللہ کے پاس ایک ویسا ہی کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے کسی کو؟ کوئی بولے گا لاکھوں، کوئی بولے گا کروڑوں۔ زمین کتنے سال پہلے بنی کسی کو پتا ہے؟ کائنات کتنے سال بنی پہلے پتا ہے؟ جب سے بیت المعمور بنایا گیا ہے یہ اس وقت سے ہے جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اس بیت المعمور کو جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے میں نے میرے فرشتوں کو حکم دیا ہے روز اس بیت المعمور کا طواف کرنا، روزانہ 70,000 فرشتے اس کی چکر لگاتے ہیں۔ کتنے ٹائم میں لگاتے ہیں؟ زور سے تھوڑا، روز کتنے فرشتے؟ روزانہ 70,000 فرشتے میرے کعبے کی جنت کے طواف کرتے ہیں۔ اس کعبے کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ جو 70,000 طواف کیے، قیامت آنے تک ان کو دوبارہ بیت المعمور کے طواف کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ یہ تعداد کیوں بتایا آپ کو معلوم ہے؟ فرشتے معصوم ہوتے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی میرے کتاب کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو میں میرے پورے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، جبرائیل ان کے سردار کو حکم دیتا ہوں کہ میرے ان بندوں کی مغفرت کی مجھ سے دعائیں مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور میں حکم دیتا ہوں تمام مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے کہ میرے ان بندوں کی مغفرت کی دعائیں مانگو، اور میں حکم دیتا ہوں سمندر کے جانداروں کو کہ میرے ان بندوں کی مغفرت کی دعائیں مانگو مجھ سے۔ کے لیے جو بندہ گھر سے میرے اس کتاب کی تعلیم کو سیکھنے نکلا، اور جب میرے بندے جمع ہوتے ہیں کہیں اس کتاب کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ فرشتہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ فرشتے اس محفل کو گھیرے میں لیتے ہیں اور میں ان کے اوپر سکون طاری کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو مثال دوں سکون کی، جس گرمی میں آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ برداشت کس کی خاطر کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو سکون کا جواب دیا نا اللہ کی خاطر، یہ اللہ کی طرف سے سکون نافذ ہوا آپ کے اوپر۔ بے چین کر دیتے ورنہ اللہ تعالیٰ، آپ شاید اس کی جگہ کہیں اور جائیں تو ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرے، لیکن یہ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں اس محفل پہ سکون طاری کرتا ہوں، میری رحمت اس محفل پر نازل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ان سب سے بڑھ کے آپ اندازہ کر سکتے کیا ہو سکتا؟
یہ بندے جب بیٹھ کر میرے کتاب سے میری گفتگو کرتے ہیں تو جتنے بندے اس محفل میں آئے ہیں، جتنے میرے بندیاں اس محفل میں آئے ہیں، میں ان کا ایک ایک کا نام لے کر میرے جنت میں عرش کے پاس میرے قریب کے فرشتوں کو ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے نصیب ہے ہمارے کہ ہم کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں لیکن جو شخص تم میں سے گنہگار ہے وہ یاد رکھ لے کہ اس کے گناہوں کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جس نسب سے آیا ہوں میرے نسب کی وجہ سے میں بخش دیا جانے والا ہوں۔ یہ نہیں ہونے والا ہے۔